ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق وبالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، یہ چوتھی تقریر ہے حب محمد و آل محمد کے عنوان کے تحت۔ میں محسوس کر سکتا ہوں موسم تبدیل ہو رہا ہے اور ہمارے جتنے بزرگ احباب اور افراد یہاں تشریف فرما ہیں وہ پورے طور پر اپنی حفاظت کریں اور حفاظت کا سامان کریں، اس لیے کہ میں قطعاً نہیں چاہوں گا کہ آپ غیر محفوظ رہیں۔ ہم ظاہر ہے کہ ایک مجبوری ہے جب ہی ان مجالس کو اوپن اسپیس میں یا اوپن ایئر میں ہم برپا کر رہے ہیں، لیکن اس میں اپنی طبیعت کو سب سے پہلے پیش نظر رکھیے۔ میں نے پہلے دن بھی یہ بات کہی تھی، آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے آپ غیر محفوظ نہ کریں، اس لیے کہ ابھی آگے بڑے اہم دن ہیں، 40 کا عشرہ ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہ 20 سفر کو عزاداری کا اختتام نہیں ہوتا ہے، ہمیں تو 8 ربیع الاولیٰ تک جانا ہے اور مستقل مجلسیں ہیں جس میں آپ کو شرکت کرنی ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ اس دور میں کیا گھروں میں مجالس ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، بہرحال اگر ہو رہی ہیں تو اس میں بھی آپ یقیناً احتیاط لازم رکھتے ہوں گے، اور اگر صرف اداروں میں ہو رہی ہیں اور یہاں اس طرح سے ہو رہی ہیں تو بہرحال اس میں بھی آپ کے پاس کم از کم 3 ٹیئر ہیں یہاں پر انتظامات میں، ایک وہ جو یہاں بیٹھ رہے ہیں، ایک وہ جو پیچھے نشستوں پر بیٹھے ہیں، اور ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو گاڑیوں میں بیٹھ کر اس مجلس کو سن رہے ہیں۔ یہ انتظامات میں ہی گویا اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ میں شکر گزار ہوں تمام سننے والوں کا، ادارے کا۔ ظاہر ہے کہ سفر کی 14 تاریخ ہے، ہم اپنے عشرے کے وسط میں تقریباً پہنچ چکے ہیں، اور اس میں دیکھتے ہی دیکھتے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بات ادھوری رہ جاتی ہے اور وقت گزر جاتا ہے، مگر اطمینان ایک بات کا ہے۔ دیکھیے، عرض کروں آپ سے، اطمینان یہ ہے کہ جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں یہ کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جس کے کوئی کاپی رائٹ یا حقوق محفوظ ہو، قطعاً نہیں ہے۔ اس مضمون میں، اس عنوان میں، اس ٹاپک میں سب داخل ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ میں جو توجہات مبذول کرا رہا ہوں اپنے سے چھوٹوں کی، وہ صرف یہ کہنے کے لیے اور یہ کہتے ہوئے کہ دیکھیے، آپ یقیناً دعویٰ کرتے ہیں، یقیناً آپ دعویٰ محبت کرتے ہیں اور رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے، آپ سے بڑھ کر کون اس کا دعوے دار ہو سکتا ہے، مگر گزارش صرف اتنی ہے کہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی پری ریکویزٹ ہوتی ہے، ہر شے کی کوئی نہ کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ہر شے کی کوئی نہ کوئی شرط یا شرائط ہوتی ہیں۔ محبت بعنوان شرائط ہے، اگر محبت شرائط کے ساتھ ہے تو اس میں حد بھی ہے، اس میں قید بھی ہے، اس میں پابندی بھی ہے، اس میں فقط یہی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد اس میں احترام بھی ہے۔ فقط اس لیے کہ آپ
احترام ایسا نہیں ہے کہ یعنی احترام کسی ایسے عمل کا نتیجہ ہے کہ جس کو آپ نے انتہا میں پایا ہے. محبت ظاہر ہے کہ ہے، یہ لفظ عام ہے، عام ہے، اور عام ہی نہیں عام فہم ہے. مگر میں جو گزارشات کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، یہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے، یہ ایک ایسی صورت کا نام ہے، یہ ایک ایسی فی الواقع حقیقت کا نام ہے کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے ارادت ما تراہ او تظنہ خیرا. یہ ہے تعریف محبت کی. اگر یہ تعریف ہے تو اس میں ایک لفظ کو ذہن نشین کیجئے، یہ بر بنائے ارادہ ہے، یعنی غیر ارادی کسی کیفیت کو آپ محبت نہیں کہتے، یعنی ارادہ ہے. ارادے کا مطلب یہ ہے کہ قصد ہے، قصد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مقصد ہے. جب یہ ساری چیزیں ان لائن آ جاتی ہیں تو آپ کو اطمینان یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے کام کو اختیار نہیں کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی ہدف نہیں ہے. معلوم یہ ہوا مقصد نے آپ کو آمادہ کیا قصد کے لیے، اس قصد نے آپ کو تیار کیا ارادے کے لیے، اور یہ ساری چیزیں آپ کے اختیار کے نتیجے میں تھیں. وہ اختیار جو آپ کو عقل نے دیا ہے، اور جب عقل نے وہ اختیار آپ کو دے دیا تو معقول کے لیے عقل نے اختیار دیا ہے، کسی مجہول کے لیے عقل نے اختیار نہیں دیا. یہ وہ گفتگو میں کر رہا تھا جس کو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ احباب، ہمارے کچھ سننے والے، ہو سکتا ہے کہ سماعت پہ بار گزرتی ہو بات، لیکن یہ چونکہ مضمون ایسا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے الگ بھی رکھتے ہیں اور سب سے یونیک بھی رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری محبت جس کو آپ ہمارے ارادے میں پائیں گے، جس کو آپ ہمارے قصد میں پائیں گے، جس کو آپ مقصد میں دیکھیں گے، وہ غیر اختیاری نہیں ہے. یعنی نتیجے میں نہ وہ وقتی ہے، نہ وہ ٹیمپورل ہے، نہ وہ کسی ایسے ویسے کے لیے ہے تو ان کے لیے ہے کہ جن کی محبت کو لازم قرار دیا، جن کی محبت کو واجب قرار دیا، جن کی محبت کے لیے یہ کہا کہ یہ تمہارا شعار زندگی بنے، یہ تمہارا طریقہ زندگی بنے، یہ تمہاری زندگی میں فقط شعار و طریقہ نہ رہے بلکہ تمہارے اپنے کردار و گفتار و رفتار کو سنوارے. یعنی محبت کے آپ جب لفظ محبت میں قصد کو آپ نے دیکھا تو کبھی بھی قصد کسی ایسی چیز کا نہیں کیا جاتا کہ جس میں انسان کو نقصان کا احتمال ہو. بہت غور سے سنیے، نقصان کا احتمال ہو. یعنی آنے واحد کے لیے بھی ایک سین مائنڈ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایسی صورت کو اختیار کر رہا ہوں جس میں مجھے نقصان ہوتا ہے ہو جائے. نہیں، آپ اگر کسی ایسے تجربے کو کہ جو ہو سکتا ہے ایک خاص لمحے میں ہوتا ہو، وقتی ہو، اور اس کو کوئی یہ کہے تجربہ ہوا مجھے تو نقصان ہوا ان کی محبت میں، نہیں، آپ نے فقط اس لیے کیا کہ آپ میں مادہ صبر کا نہیں تھا. اگر وہی مادہ صبر کا ہوتا تو آپ اپنے نفع کو محشر میں دیکھتے، آپ اپنے نفع کو اس منزل پہ دیکھتے جہاں شفاعت آپ کے لیے کھڑی ہے، آپ کے استقبال کے لیے شفاعت کھڑی ہے، اور وہ کسی اور صورت میں شفاعت مجسم نہیں ہے سوا صورت زہرا. تو جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے وہاں بیٹھے ہیں، اور جتنے نہیں معلوم کہاں کہاں بیٹھے ہیں، ساری حالتیں میرے پیش نظر ہیں. سب کے سب ایک ہی سمجھیے کہ ہم پیڈسٹل پر، ایک ہی فورم پر اور ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قصد ہم نے کیا ہے. دیکھیے عجیب بات آپ سے عرض کروں، عبادتوں میں لطف اصل میں جو آتا ہے وہ اس کے قصد میں آتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے، عبادتوں کو اگر پوری طریقے سے آپ انجوائے کرنا چاہیں، یہ لفظ بہت چھوٹا ہے، یہ بہت چھوٹا ہے،
مگر یہ کہوں اگر میں کیا کہوں پلیجر گین کرنا چاہے وہ بھی چھوٹا ہے، اس لیے کہ لفظ اتنے خراب ہو گئے ہیں تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ میں کیا بات کر رہا ہوں، مگر مجبور ہوں، زبان مجبور کرتی ہے۔ عبادتوں میں اگر قصد نہ ہو، قصد کس کو کہتے ہیں؟ نیت ہی کو تو کہتے ہیں نا، نیت ہی کو تو کہتے ہیں نا، ارادے ہی کو تو کہتے ہیں۔ تو نماز آپ کہیں گے کہ ہاں نیت ارادہ قصد ہے، جبھی تو نماز ہے، جبھی تو نماز ہے، ورنہ تو کچھ نہیں ہے، ورنہ تو آپ گویا اپنے اعضاء و جوارح کو حرکت دے رہے ہیں، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ یعنی نماز کی کوئی اور تعریف ہو ہی نہیں سکتی اگر قصد نہ ہو، اگر ارادہ نہ ہو، اگر نیت نہ ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ کوئی ایک شے ہے جو پوری عبادت کو کنٹرول کر رہی ہے، وہ کوئی اور شے نہیں ہے، وہ خارج سے نہیں ہے، اس کا تعلق داخل سے ہے۔ اور اگر آپ کے داخل سے اس کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے اس مقام کو، اس مرتبے کو پہچانیے کہ آپ کی نیت پر وہ مدار کر رہا ہے آپ کی عبادت کے تعلق سے۔ تمہاری ہی نیت ہے، نیت میری نہیں ہے، نیت تمہاری ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس نیت پہ عبادت کا مدار ہوگا، یعنی عبادت کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ قصد کے کوئی معنی ہیں، ارادے کے کوئی معنی ہیں، نیت کے کوئی معنی ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ نماز کے لیے بھی ہے، یہ روزے کے لیے بھی ہے، یہ حج کے لیے بھی ہے، یہ ہاتھ سے کچھ دے دینے کے لیے بھی ہے، یہ سمجھیے کہ اپنے مال کو تقسیم کرنے کے لیے بھی یہی کچھ ہے۔ ایسا نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے اگر ایسی کوئی صورت ہے تو پھر اپنے آپ کو جس مسلک سے، جس عقیدت سے آپ ایک عقیدے میں باندھے گئے ہیں اس میں بھی تو ارادے کو شامل کیجیے، اس میں تو کسی مقصد کو سامنے رکھیے کہ ارادہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، قصد کیا ہے، نیت کیا ہے، چاہتے کیا ہو، منفعت میں درکار ہے، مضرت درکار ہے، کیا امتحان دینے کی منزل بھی ہے، کیا ابتلا کی منزل پر آمادگی کے لیے بھی تیار ہو، کیا قربانی کے لیے بھی پیش ہو۔ یعنی معلوم یہ ہوا ایک ارادہ، ایک نیت، ایک قصد نے آپ کو تیار کر دیا پوری عبادت کے لیے۔ مجلس عزائے حسین اسی لیے عبادت ہے کہ یہاں بھی قصد ہے، یہاں بھی ارادہ ہے، یہاں بھی اختیار ہے۔ یہ بائی کمپلشن نہیں ہے، یہ جبر کے نتیجے میں نہیں ہے، یہ کسی تاریخ کا جبر نہیں ہے کہ جس کو ہم جھیل رہے ہیں، نہیں، ہم یہ تاریخ کا جبر سمجھ کے جھیلتے ہی نہیں ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا مقدر ہے جو ہماری تقدیر بنا ہوا ہے۔ مجلس حسین میرا مقدر ہے اور میری تقدیر ہے، یہ ہے کل اثاثہ ہمارے پاس۔ اگر کوئی آپ سے کہیں ایسڈ بیسڈ ہے، ایسڈ بیسڈ ہے۔ اگر کوئی کہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا ہے تمہارے پاس، یہ ہے ہمارے پاس، یہ اور ہم نے ایسا سودا کیا ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم جس کی تعصی کرتے ہیں، ہم جس کی اتباع کرتے ہیں، ہم جس کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اپنے نفس کا سودا کرنے والا ہے، اور وہ کم قدر پہ نہیں کرتا، کم قیمت پہ نہیں کرتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا نفس اگر تولا جائے تو اس کے لیے مساوی قوت کیا ہوگی۔ علی نے سودا کیا ہے نفس کا، مگر رضا رب کو لے کر کیا ہے، کسی اور شے کو نہیں۔ جب میں ان ہستیوں کو پیش نظر رکھتا ہوں، خدا شاہد ہے میرا دل یعنی 3 دن سے میں خود بے چین تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے گفتگو ایک رخ لے رہی ہے، اس میں کہیں محسوس کرنے والا یہ کر رہا ہے بھائی فلسفہ بیان کر رہے ہیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی منطق بیان ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے بھائی یہ تو کلام نہیں، کچھ نہیں ہے بھائی، یہ جب تک نام نہیں آئے گا وہ آپ کو سمجھیے کہ کلام آپ کا کسی صورت میں سینٹیفائیڈ نہیں ہوتا، بیپٹائزڈ نہیں ہوتا۔ اس کو تقدس ملتا ہے کلام کو جب آپ نام لیں علی ابن ابی طالب۔ اپنے کلام کو مقدس اگر بنانا ہے، تقدیس کے قابل بنانا ہے، اس کلام کو اگر آپ قابل تبریک بنانا چاہتے ہیں کہ دنیا آگے بڑھ کے کہے مبارک ہو،
تو تبریک آپ کو آپ کے کلام کے نتیجے میں نہیں، اس کلام کو جس طرح سے آپ نے انتصاب کے ساتھ قائم کیا ہے، اور وہ انتصاب آپ کا علمی نسب نامہ ہے۔ میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا، حسب نسب آپ کو معلوم ہے، مگر جب نام آپ لیتے ہیں مولا کائنات کا تو وہ آپ کا علمی نسب نامہ ہے، ہم اس کو ایسے ہی نہیں لیتے۔ یہ اس لیے ہم نہیں لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے عقیدے کا ایک نام ہے، یہ عقیدہ اور غیر عقیدہ کی گفتگو نہیں ہے، اپنے آپ کو پروف کرنا ہے۔ دیکھیے جس محفل میں بیٹھا ہوں اگر آپ اپنے آپ کو فزسسٹ کہتے ہیں تو آپ کو لا محالہ آپ کو اپنی گفتگو میں کبھی نیوٹن کو نام لے کے پکارنا ہوگا، کبھی آئنسٹائن کو نام لے کے پکارنا ہوگا۔ کیوں؟ تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو معتبر قرار پائے، یعنی علم کو اعتبار دے رہا ہے کہیں نیوٹن، کہیں آئنسٹائن، کہیں عبدالسلام، یعنی جس طبیعت کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں ان کو آپ جیسا ہی معتبر کر رہا ہے، آپ جیسا ہی معتبر کر رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اچھا ہم معتبر ہو گئے اس لیے کہ ہم نے اپنے اسائنمنٹ میں ان کے نام دے دیے۔ لیکن جہاں زندگی پوری گزارنی ہے اور وہ زندگی قیامت تک گزارنی ہے کہ جہاں طبیعت دم توڑ دے گی، جہاں کیمیا دم توڑ دے گی، جہاں انسانیہ کا نام نہیں رہے گا، جہاں کوئی فلسفہ نام لینے والا نہیں رہے گا، وہاں رہے گا تو باب مدینہ علم رہے گا اور علمی نسب نامہ رہے گا۔ بہت پریشان تھا میں 3 روز، بہت پریشان تھا، میں خود اپنے آپ سے پریشان تھا، میں الجھا ہوا تھا، بلکہ الجھ رہا تھا میں نے کہا یہ تو ہوتا رہے گا، یہ تو ہوتا رہے گا بھائی، ٹھیک ہے، کوئی ہوگا سوکریٹس، کوئی ہوگا پلیٹو، کوئی ہوگا ارسطاٹل، کوئی ہوگا اپنے اپنے مقام پر، ہمیں کیا لینا دینا۔ لیکن جب تک یہ نام نہیں آتا، یقین جانیے دل نہیں لگتا، یہ دل نہیں لگتا، اور اگر دل لگتا ہے تو پھر ناموں سے لگتا ہے۔ کیوں نہ لگے؟ اس لیے کہ فطرت پہ پیدا کرنے والا یہ کہہ رہا ہے یہ نام ہے جو فطرت کا لازمی جز ہیں۔ آپ کیسے مفر اختیار کریں گے کسی سورج سے؟ آپ کیسے فرار چاہیں گے کسی چاند سے؟ آپ کیسے اپنے آپ کو بھگا لے جائیں گے سیارگان سے؟ معلوم یہ ہوا یہ فطرت کی حقیقتیں ہیں۔ تو وہاں جو کہے انی ولدت علی الفطرہ، نہج البلاغہ میں یہ جملہ کافی ہے، میں فطرت پہ پیدا ہوا ہوں، تو فطرت کو ڈیفائی نہیں کر سکتے۔ فطرت کو ڈیفائی کرنا یا فطرت کا ڈیفائنس اصل میں خدا کو ڈیفائی کرنا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ خدا کو ڈیفائی کر دو تو پھر علی کو کر دو، پھر علی کو کر دو۔ لیکن جہاں آپ یہ کہیں کہ نہیں فطرت پر پیدا ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر فطرت پر پیدا ہو رہا ہے، اس کا ترجمہ انگریزی میں نیچر کہہ کے کیا۔ میں اس لیے لفظ نیچر سے بڑا گھبراتا ہوں کہ نیچر اصل میں دیکھیے جو تھیوری آف ایولیوشن کو جانتے ہیں نا، ایک نظریہ ارتقاء کو جانتے ہیں اور چارلز ڈارون کے نام سے واقف ہیں، تو وہاں لفظ نیچر کے کچھ اور معنی ہو جائیں گے۔ انی ولدت علی الفطرہ کے معنی کہ جب سے کہیں کہ میں تو نیچر پہ خلق ہوا، تو وہاں نیچر کو وہ ان را فارم دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، بہت ہی را فارم کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ وہاں تو گنجائش یہاں تک پیدا ہو چکی ہے اور بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہو کہ وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ارتقائی عمل کے نتیجے میں یہ صورت بنی انسان کی۔ میں اس لفظ نیچر سے گھبراتا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں، نیچر سے گھبراتا ہوں۔ نیچر تو یہ ہے کہ نیچر نے ثمر نہیں دیکھا، پھر نیچر کو تو پھر تخم پہ رک جانا چاہیے کہ نیچر وہ ہے۔ اگر نیچر کی بات کریں تو تخم ہے نیچر، ثمر تو اس نیچر کا پوٹینشل ہے۔ طے نہیں ہے ہر تخم میں ثمر بننا، ہر تخم میں ثمر بننا معین نہیں ہے، لیکن یہ طے ہے کہ جو ثمر ہے یقیناً کسی تخم سے تو بنا ہوگا۔ تو اگر نیچر کو کہیں لوگ تخم پہ روکیں اور پھر کہیں کہ یہ تو نیچر ہے، اس میں تو کچھ نہیں ہے، تو ان سے کہو کوتاہ نظر ہو،
کوتا بینو یاد رکھو کہ تمہیں چیزیں دکھائی جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں چیزیں دکھائی جاتی ہیں. اگر تمہیں چیزیں دکھائی جا رہی ہیں تو اس کو فقط اس کی اپنی اصل میں نہ دیکھو, اس کی انتہا میں دیکھو. تمہارے گناہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کسی قابل نہیں ہو, مگر شفاعت یہ کہہ رہی ہے کہ منہ دکھانے کے قابل ہو. عجیب بات کر رہا ہوں, بہت عجیب بات کر رہا ہوں, بہت عجیب بات کر رہا ہوں. زندگی تمہاری جو گزاری چھوڑ دیجئے, فرزدق نے زندگی گزاری, بیبل نے زندگی گزاری, بڑے بڑے لوگوں نے زندگی گزاری, اور کس کس طرح سے زندگی گزاری. ہم ممبر سے گفتگو نہیں کر سکتے اس مسئلے پر, کیسے زندگی گزاری شعراء نے, کہ یہاں اولاد یہ دیکھے خواب میں کہ منہ کالا ہے, مگر ایک مرتبہ جب کسی کی محبت نے رول پلے کیا ہے, رول پلے کیا, تو وہاں معلوم یہ ہوا کہ اب چہرہ سیاہ نہیں ہے, چہرہ تو بقعہ نور بنا ہوا. تو معلوم یہ ہوا یہ انٹرسیشن جس کو آپ کہتے ہیں نا انگریزی میں, شفاعت کو انٹرسیشن, یعنی کوئی چیز آئی اور درمیان سے آپ کو اڑا لے گئی. کوئی شے آئی درمیان سے آپ کو اٹھا لے گئی, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قوت کا اندازہ کیجئے, قوت کا, اور وہ قوت ممکن نہیں تھی اگر قدرت نہ ہوتی. یہ قوت قدرت کا نتیجہ ہے, اور وہ قدرت دینے والا کوئی اور نہیں ہے, وہی دے گا نا جو کہے کہ ہاں کہو, اگر اٹھانا ہے قم باذن اللہ کہو, اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. تو وہ جن کو یہ حق ملا اور اختیار ملا, تو پھر وہاں کوئی محروم نہیں رہتا. یہ جتنے بیٹھے ہیں نا, یہ ملائکہ کی صفیں نہیں بیٹھی ہیں, آپ سمجھ رہے, خاتیوں کی ہے یہ محفل, خاتیوں کی ہے. یعنی ہر شخص نے کسی نہ کسی سطح پر کوئی خطا کی ہے. میں لفظ گناہ بھی نہیں کہتا, میں کیوں کہوں, غلطی کے معنوں میں خطا ہے. یہاں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی سے غلطی ہوئی, نہ کبیرہ کہوں گا نہ صغیرہ کہوں گا, کچھ نہیں کہوں گا, میں کچھ نہیں کہوں گا, میرا فقہ سے کیا تعلق, وہ تو آپ لوگ طے کریں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو محفل بیٹھی ہے کس اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں, سب کے سب اطمینان سے بیٹھے ہیں, سب کے سب اطمینان سے بیٹھے, دغدغہ نہیں ہے, وسوسہ نہیں ہے, شک نہیں ہے, ارے شبہ نہیں ہے, سب ایک جگہ ہیں, سب الگ زندگیاں گزارتے ہیں, مگر وہ ہے جو نقطہ وحدت وہاں ہے, وہاں ہے, اور وہ وہاں انتظار کر رہی ہیں. آئیں تو صحیح, آئیں تو صحیح, آؤ آؤ, ماتھے پہ سجدے کا نشان لے کے آؤ, سینے پہ ماتم کا نشان لے کے آؤ, پشت پہ ماتم کا نشان لے کے آؤ, آؤ مگر میرے حسین کی یاد میں آؤ, آؤ میرے حسین کی یاد لے کے آؤ. تو کہاں کی خطا, کون سی خطا. اب اگر انسان خطا میں تکرار کرے تو وہاں پہ میں کچھ نہیں کہوں گا سوائے اس کے کہ عقل میں فطور ہوتا ہے جہاں تکرار خطا ہے. اس کو بہت آسان رکھیے اس مسئلے کو, اس کو الجھائیے نہیں, اس کو الجھائیے نہیں, اس لیے کہ ہم کو بچوں کو ایک دنیا دینی ہے, ہم کو بچوں کو آگے لے کے جانا ہے. ہم بچوں کو جس انداز سے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی تربیت کی جائے اور ان کی تعلیم ان کو دی جائے, تو اس میں وہاں پہ ڈرا کے دھمکا کے دھونس نہیں, اس طرح سے نہیں ہوتی زندگی, اس طرح سے زندگی نہیں ہوتی. کلیجے سے لگا لیتا ہے انسان اگر کہیں اس نے دیکھا بھی ہے کہ خطا ہوئی ہے, تاکہ معلوم یہ ہے کہ آپ کا خلق اس کو کسی اور منزل پہ لے کے چلے جائے, اور وہ آپ کا خلق اس منزل پہ لے جائے کہ جہاں وہ یہ کہے کہ ہاں عفو بھی ہے, درگزر بھی ہے. یہ دیکھیے, یہ زندگی کی باتیں کر رہا ہوں, زندگی میں بھی گزرتا ہوں, آپ بھی گزر رہے ہیں. دھتکارنا, ایک کو دھتکار دیا, ہر ایک کو نہیں دھتکارا جائے گا, اسی لیے اس کو سمبل بنا دیا کہ وہاں پہ وہ تکرار کر رہا تھا, وہاں پہ وہ حجت کر رہا تھا, وہاں پہ وہ آرگیومنٹس میں آ گیا تھا. جو مسئلہ تسلیم کا تھا اس کو اس نے تسلیم کا نہیں رکھا, بلکہ اس میں اس نے اپنے آپ کو رائے کے ساتھ داخل کر دیا. جہاں روک کے رکھنا تھا وہاں رائے کو داخل کر دیا, جہاں اپنے آپ کو بچا لینا تھا وہاں قیاس کو داخل کر دیا.
اسی لیے ہمارے پاس یہ دو لفظ بڑے غیر محترم ہیں، ہم پسند نہیں کرتے ان دو لفظوں کو. اسی لیے میں عرض کروں آپ سے کہ آپ کے لیے لازم ہے کہ بچے کو اصول بتلائیں، اصول کہ غلطی کس سے نہیں ہوتی، لیکن غلطی کتنی مرتبہ ہوتی ہے، تکرار کے معنی کیا ہے. اس کے بعد آپ جب یہ باتیں کر دیں تو آپ یقین جانیے ایک بہت بڑا فرق آپ پائیں گے، بہت زمین آسمان کا فرق آپ پائیں گے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ فقط اس گفتگو سے ایک تحریک پیدا ہو گئی. یہ تحریک ہے، یہ کسی حرکی کیفیت کا نتیجہ ہے. حرکی کیفیت کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ انرشیا چاہیے، انرشیا. اور وہ حرکی کیفیت کے لیے اس کو جب انرشیا ملتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیے وہ کیفیت متحرک ہو جاتی ہے. یعنی متحرک کا مطلب کیا ہوا؟ اب اس میں ایک ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ اب آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ موشن آیا، انرشیا نے موشن پیدا کیا. اس محرک نے ایک پوری شے کو متحرک کر دیا، یعنی موومنٹ پیدا ہو گئی. انرشیا، موشن، موومنٹ. اور اس کے بعد جب یہ تینوں چیزوں سے گزرا تو اب وہ کچھ نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ تحریک بن گئی. اب وہ تحریک بن گئی، انسان کے لیے ایسی تحریک بن گئی کہ اس کے اٹھنے سے لے کے، اس کے بیٹھنے سے لے کے، نہیں، اس کے جینے سے لے کے اس کے مرنے تک اب اگر کوئی تحریک بنے تو پھر وہ تحریک بنتی ہے لبیک یا حسین. ہر دور میں یہ تحریک ہے. حرکی کیفیت جو آپ کے لیے محرک کو رکھ کر متحرک ہو جائے اور انتہا میں تحریک بن جائے، یہ وہ کیفیت ہے. یہ منازل ہیں جو آپ کو ذکر عطا کیا ہے، جو آپ کو ذکر، میں نے کیا لفظ استعمال کر دیا ہے نہیں کہا ہے میں نے آپ کو، ذکر جو آپ کو عطا کیا ہے. یعنی آپ کی فضیلتوں کو دیکھا ہوگا کسی نے، آپ کی فضیلتوں کو دیکھا، یعنی آپ اس قابل تھے کہ آپ کے حوالے یہ ذکر کیا گیا. یعنی اس کا مطلب کوئی تو آپ کی منزلت ہے دنیا کی نگاہوں میں نہ صحیح، سلطنتوں اور حکومتوں کی نگاہوں میں نہ صحیح، جس کی نگاہ میں ہے نا اس نے سب کو تولا ہوا ہے. اور جب سب تلے ہوئے ہیں اس میزان میں تو اس میزان میں آپ کو بھی تولا گیا. لیکن عجیب بات آپ سے عرض کروں، ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک طرف آپ کو رکھا گیا، دوسری طرف غم حسین کو رکھا. اس میزان کو سمجھیے، اس میزان کو سمجھیے، اپنے مقام کو سمجھیے. کیا کچھ نہیں تھا دوسرے پلڑے میں ڈالنے کے لیے اس کے پاس؟ کیا کچھ نہیں تھا اس کے خزانے قدرت میں؟ کیا کچھ نہیں تھا اس کے عجائب میں کہ وہ ایک طرف رکھتا غم حسین اور دوسری طرف طلب کرتا وہ مخلوقات سے، بتاؤ دوسرے پلڑے میں کیا ڈالو گے؟ یہ میں دیکھیے یہ عجیب گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، یہ کتاب میں نہیں ملے گی آپ کو، یہ کتابی گفتگو ہے ہی نہیں، یہ واقعاتی، وارداتی اور واردات قلبی کا نتیجہ گفتگو ہے. یہ ایسے گفتگو نہیں ہے یہ. اور میں اتفاق سمجھ لیجیے، میں ان بچوں کی نمائندگی کر رہا ہوں یہاں اس جگہ، سب کے سب یہی کہنا چاہتے ہیں. یہاں ذاکرین بیٹھے دیکھ رہا ہوں، سب کے سب یہی کہنا چاہتے ہیں. کسی کو موقع ملتا ہے، کسی کو موقع نہیں ملتا، مگر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دولت دی تمہیں دولت غم حسین. آپ کو یہ غم حسین کی دولت ملی، اور جب غم حسین کی دولت ملی تو پوچھنے والے نے پوچھا ہوگا نا روز ازل میں کہ کیا دیتے ہو اس کے عوض میں، کیا دیتے ہو؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سودا تھا. ہاں، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ نیک عمل کو اختیار کرتا ہے
آپ سمجھ رہے ہیں؟ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو کماتا ہے نا کسی نیک عمل کو تو اللہ اس میں حسن کو پیدا کر دیتا ہے. کیا یہ آیتیں آپ نے نہیں سنی؟ آ جائیے تھوڑا پہلے سے سن لیتے ہیں. ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. کیا آپ کو یاد نہیں؟ آپ کو یاد ہے سورہ شورا؟ ہاں ٹھیک ہے، درمیان سے آیت پڑھی جاتی ہے، ظاہر ہے اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں جو کام کی جاتی ہیں، گھبرانا نہیں. لیکن آگے بھی آیت کے اور پیچھے بھی آیت کے، انہی کا قصیدہ ہے، کسی اور کا نہیں، کسی اور کا قصیدہ نہیں ہے. مگر ہاں قصیدہ ہے نا انہی کا ہے، مگر بشارت ان کو دی جا رہی ہے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں. اس کے لیے گھبرانا نہیں. کل کے دن کوئی میرا بچہ، کوئی میری بچی یہ کہتے ہوئے پائے جائیں ان کی سمجھ میں اہل بیت پتہ نہیں کیوں نہیں آتے، اس لیے نہیں آتے کہ ان کے لیے بشارت میں اہل بیت نہیں ہے. اہل بیت بشارت کا نتیجہ ہے. بھائی میں قرآن کی آیت پڑھی نا، میں ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بشارت ہے. نہیں بشارت نہیں، یہ انعام ہے. ترجمہ میں دونوں چیزیں لکھی ہیں، یہ اللہ کا انعام بھی ہے، یہ بشارت بھی ہے براہ راست اللہ کی طرف سے. کس کو؟ اس کے بندگان کو، اس کے وہ بندگان جو مخلص ہوتے ہیں، اس کے وہ بندے جو خالص ہوتے ہیں، اس کے وہ بندے جو عبادت گزار ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ساری ریکوائرمنٹس کو جنہوں نے پورا کیا ان پر اہل بیت بار نہیں بنتے، بوجھ نہیں بنتے. پھر اس پہ ان کا تذکرہ آپ کو پریشان نہیں کرتا، پھر آپ سڑکوں پہ مارے مارے دیوار پہ چوکنگ کرتے ہوئے نہیں پھرتے. یہ بوجھ بن رہے اہل بیت تو دیواروں پہ نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ تم تک بشارت خدا ہی کی نہیں پہنچی ہے. اس لیے نہیں پہنچی کہ تم اس کے عبادت گزار بندوں ہی میں نہیں ہو، اس لیے بھی نہیں ہو نہ تم ایمان لائے نہ تم نے کبھی عمل صالح اختیار کیا. یہ فیصلہ کن گفتگو قرآن کی ہے، کوئی اور نہیں کرتا یہ گفتگو. ہم اور آپ کریں گے تو فتوے لگ جائیں گے، ہم اور آپ کریں گے تو ایسا لگے گا حد جاری ہو جائے گی. یہ قرآن ہے، اس کا ترجمہ اٹھا لیجئے، کہیں سے جا کے اٹھا لیجئے. بھئی میرے فرمان علی اور میرے مقبول احمد کو چھوڑیے، اپنے مودودی کو اٹھائیے، اپنے امین حسن اصلاحی کو اٹھائیے. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا جینڈر بدل دیجئے، نگہت ہاشمی کو اٹھا لیجئے، جو چاہے کیجئے. ورڈ بائی ورڈ میں جائیے، اسلام 360 ایپ کو اٹھا کے دیکھیے، ورڈ بائی ورڈ قرآن پہ ذرا جا کے دیکھیے. دیکھو نا، میں کہہ رہا ہوں دیکھو، معنی نہیں بدلیں گے، معنی نہیں بدلتے. یعنی بشارت کا مطلب بشارت ہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب کا مطلب اب ہی ہوگا، ایمان کا مطلب ایمان ہی ہوگا، عمل صالح کا مطلب عمل صالح ہی ہوگا. قل میں کسی اور کو شامل نہیں کریں گے. ابو لہب کے لیے قل نہیں ہے، محمد عربی کے لیے قل ہے، وہاں وہی ہوگا. اس میں اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو وہ سوال وہ کرے گا کہ جس نے ٹول دیا ہے پوری زندگی کا، پوری زندگی جس نے جھیلا ہے ظلم کو، اسی کو یہ حق پہنچتا ہے، وہ سوال کو قائم کرے. جب ساری چیزیں ایک ترتیب تہذیب میں جا رہی ہو تو مودہ فی القربہ میں اتنی پرموٹیشن آتی کیسے ہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. وہاں پہ پتہ چلا دشمنی تو یہاں شروع، نہ بشارت کے لفظ میں دشمنی ہے، نہ کہیں کوئی عبادت گزاری کے تعلق سے گفتگو ہے، نہ ایمان کے کانسیپٹ پہ کوئی ڈسکشن ہو رہا ہے. دیکھیں عجیب بات کر رہا ہوں، نہ عمل صالح پہ کسی کو توفیق ہو رہی ہے. رک کے تو پوچھو یہ صالح عمل ہوتا کیا ہے، آگے چل کے آپ کہیں یہ اجر رسالت کیا ہوتا ہے. کوئی اپنی تہذیب کو رکھ کے مزدوری لکھ رہا ہے، کوئی اس کو اجرت لکھ رہا ہے، جیسے جس کی جیسے مرضی. چلو ٹھیک ہے، مزدوری اور اجرت آپ کہہ لیجئے. رسول کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کے ساتھ رسول گفتگو کر رہے ہیں الا المودۃ فی القربہ. تو وہاں پہ مودہ فی القربہ میں آ کے گھبراہٹ کیوں ہوئی؟ چلیے اور سن لیجئے، آگے آ جائیے. گفتگو اگر کھلتی ہے تو کھل جائے. مودہ فی القربہ میں میرے سامنے کوئی ایسی تفسیر نہیں ہے، میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جہاں قربہ سے پہلے لفظ مودت کو کسی نے
کوشش کی ہو کہ ڈسکس کریں. اس کا مطلب یہ ہے پرکاش آپ کو ہے قربا سے, ورنہ تو مودت بھی سمجھ میں نہیں آئی. آپ سمجھ رہے ہیں لفظ مودت؟ کہاں مودت سمجھ میں آئے گی جن کی سمجھ میں محبت نہیں آتی, جن کی سمجھ میں محبت نہیں آتی. ارے بھائی ایک عجیب آپ سے بات کروں, جہاں گداز احساس کا نام محبت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک جہاں گداز احساس ہے محبت, جس میں صرف پانے کا نام محبت نہیں ہے, کھو دینے کا نام بھی محبت ہے. آپ کھو دیں, فقط لینا 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 نہیں, دینا 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 بھی محبت ہے. تو وہاں پر کہاں سے یہ احساس پیدا ہوگا؟ یہ احساس کب پیدا ہوتا ہے آپ معلوم ہے؟ یہ احساس وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں اتنی روشنی کی رمق ہو, اتنی گنجائش ہو اتنی, لیکن جو مادر زاد اندھا ہوتا ہے نا, وہاں روشنی کی گنجائش نہیں ہوتی. آ جائیے اور آ جائیے, اگر گفتگو کرنا ہے تھوڑا سا اور آگے کریں ذرا. مادر زاد اندھے کو آپ سرخ رنگ بتائیے کیا ہوتا ہے. کوئی بائی برتھ بلائنڈ ہو, بلکہ وہاں پہ سمجھیے ریٹنا کیا ٹوٹل ٹنل بنی ہوئی ہو کہ جہاں روشنی رکنے کا نام نہ لیتی ہو, وہاں پہ آپ سے کہیں دیکھیے یہ عجیب و غریب بات کر رہا ہوں آپ کو, یعنی کسی آپٹومیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپٹھمالوجی کے کسی کلاس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی پیدائشیں اس دنیا میں ہوتی ہیں جہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے مادر زاد اندھا, اور وہاں پہ روشنی کو روکنے کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے, ٹنل بنا ہوا ہے آنکھوں میں, تو وہ روشنی رکتی ہی نہیں. اس کا مطلب روشنی کا کوئی اثر ہی نہیں, اس کا مطلب روشنی کو تاثر ہی قائم نہیں کرتی. اس کو سمجھانا ہے سرخ رنگ کیا ہوتا ہے. مجھے حیرت یہ ہوتی ہے, بڑا میں نے علماء کو پڑھا ہے, اور ایسا نہیں مغرب کے علماء کو میں نے دیکھا ہے, اور فقط یہی نہیں کہ یہ میں کسی سائیکالوجسٹ کو سامنے رکھ کے گفتگو کر رہا ہوں, نہیں, آپٹھمالوجسٹ کو میں نے سامنے رکھ کے گفتگو کی. انہوں نے کہا گفتگو یہاں سے شروع کی کہ سرخ رنگ کیسے بتایا جائے کہ جس کو احساس ہی نہ ہو, اور احساس اس بنیاد پہ نہ ہو کہ وہ حس نہ ہو. وہ حس اس لیے نہیں ہے کہ وہ حس کون سی حس ہے, ظاہر ہے کہ حس ہے بصارت کی, دیکھنے کی حس سے محروم ہے, سینس آف پرسپشن ہی نہیں ہے. سینس آف پرسپشن, جہاں سینس آف پرسپشن نہیں ہوتا وہاں پرسیونگ نہیں ہوتی, پرسپشن کا سینس ہی نہیں ہے. تو وہاں پہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہاں سرخ رنگ کیسے بتایا جائے, سبز رنگ کیسے بتائے. میں ان سے ہی کہوں, اگر یہ پوچھوں, اور آپ بھی کبھی پوچھیے اور کبھی اس پہ غور کیجئے, ان کے لیے رنگ ہی کے کیا معنی ہیں پہلے یہ بتائیے. آپ سرخ اور سبز میں الجھ گئے, یہی تو الجھن ہے آج اسلام کی, بڑی الجھنیں یہی ہیں کہ آپ نے کسی کو سرخ کہا, کسی کو سبز کہا, کسی کو سیاہ کہا, اور آپ اس میں الجھ کے رہ گئے. آپ نے یہ گفتگو نہیں کی کہ رنگ تو بتاؤ ان کو ہوتا کیا ہے رنگ. تو اگر ہاں رنگ وہاں پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ احساس ہوتا ہے. اب اگر وہ احساس ہے تو اس رنگ کی کوئی معنویت ہے. جب وہ معنویت ڈیولپ ہوگی تو اس رنگ میں اب آپ نے اس کو شکل دی. رنگ کی کسی شکل کا نام سرخ ہے, رنگ کی کسی شکل کا نام سبز ہے, رنگ کی کسی شکل کا نام سیاہ ہے, یعنی رنگ کی ایمبوڈیمنٹ ہے سرخ. رنگ کی, کلر کی تجسیم ہے ریڈ, کلر کی تجسیم ہے بلیک, یعنی کلر کی بھی تجسیم ہے. تو محبت بھی یہی کچھ کیفیت ہے کہ آپ اس احساس ہی کو نہیں جانتے, اس لیے کہ محبت تو نہیں, شقاوت ہی شقاوت رہی آپ کے پاس. آپ نے بچیوں کو پیدا کر کے دفن کیا ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی اصحاب رسول ہو جائے تو مجھے اس صحبت کا مجھے نہیں پتا. اگر میں انگلیوں پہ عمر بتانے لگ جاؤں اور اس کے بعد میں کسی تاریخ میں لے جاؤں اور اس کے بعد آپ سے یہ پوچھوں کہ ایک نے کتنی کتنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے پیدا ہونے کے بعد, آپ ان سے کیا توقع کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا اس بات کو؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ حق فاطمہ زہرا کیوں نہیں دیتے, جنہوں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا ہو, اپنی بچی کو پیدا ہونے کے بعد, جس کو آپ معصوم بچہ کہتے ہیں اصطلاح میں,
ابھی جس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، جس سے کوئی خطا نہیں ہوئی، اس کی بس اگر کل خطا ہے تو وہ پیدا ہوئی ہے، اگر یہ اس کی خطا ہے تو وہاں جو بیٹھے ہیں وہ دفن کر کے آ رہے ہیں. اب آ کے صحبت، وہ صحبت کیا، میں نے پھر کہا آپ کنٹمپرری تھے بس. آپ اس احد کا پہاڑ بھی کنٹمپرری تھا، ایسا نہیں ہے. لیکن نا کنٹمپرری ہم اثر رہے، ہم ہنس رہے. کیا آپ کے لیے لفظ مشکل ہے؟ ہم جماعت آپ کے کوئی ہوتے ہیں، کتنوں کو آپ نے یاد رکھا؟ اگر میں کہوں کہ پہلی کلاس کا کوئی ذرا بتائیے. ہم جماعت ایک بر بنائے فضیلت، اگر وہ یاد بھی رہتا ہے نا اسی وجہ ہوتی ہے. ہر ایک کو آپ یاد نہیں رکھتے، یہ ہوتی ہے سیلیکٹیو میموری. اصل سیلیکٹیو میموری. میں ان کو کیوں یاد رکھوں؟ میری میموری جو سیلیکٹیو ہے اس میں میرے لیے کم ہے. علی کم ہے کیا؟ فاطمہ کم ہے کیا؟ حسن کم ہے، حسین کم ہے کیا؟ میں ان کو کیوں یاد؟ یہ تو حجر ہیں، یہ تو حجر ہیں، پتھر. اس لیے کہ شقاوت ان سے منسوب ہے. پتھر ہوتا ہے شقی کیونکہ دل نہیں ہوتا، کوئی دل ہی نہیں. لیکن خدا شاہد ہے اس کا بھی دل ہوتا ہے. اگر محمد کے ہاتھ پہ یہ کنکر بن کے آ جائے تو یہ بول پڑتا. کیا کچھ نہیں ملتا؟ کیا کچھ نہیں ملتا ہے؟ کیا کچھ؟ خدا شاہد ہے یہ سوچ کے نہیں آتا ہوں. یہ آپ کی سمجھیے انسپریشن جو ہوتی ہے نا، وہ یہ مجلس پڑھواتی ہے. یہ تقریر جو ہے یہ آپ کی انسپریشن ہے. بلکہ یوں سمجھ لیجئے جو شاید آپ وہاں بیٹھ کے کہنا چاہتے ہیں وہ میں یہاں کہہ دیتا ہوں. شاید باید کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. یہ حتمی بات نہیں کر رہا ہوں، کہیں نہ گھبرائیے کہ یہ تو پوری ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. نہیں، میں ریپرزنٹیشن نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں شاید کے ساتھ. تو بس یاد رکھیے ایک ایسی صورت بھی ہے کہ جہاں پہ پتھر بھی اپنی طبیعت کو بدل دیتا. پتھر اپنی طبیعت کو بدل دیتا. یعنی معلوم یہ ہوا پتھر کو بھی احتیاج ہے کہ کسی کی ہتھیلی آ جائے. تو اس پتھر نے اپنی طبیعت کو بدلا، ایک کیفیت کو پیدا کیا. کیفیت نے نطق کو جنم دیا، نطق نے صلاحیت کو پیدا کیا، اور گواہی آ گئی محمد کی. نہیں معلوم یہ ہوا یہ ہے وہ ایوولوشن. چارلس ڈارون نہیں جانتا اس کو، یہ ہم جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں. کیا بات ہے بھائی، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں، چارلس ڈارون نہیں جانتا. مگر خدا کی قسم کھا کے آج آپ کو ایک بتاؤں، ان کو ذرا متعارف کر دیں کہ یہ ہیں پنجتن پاک، اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں طبیعتوں کو بدل دیا ہے. انہوں نے اپنی زندگیوں میں کیفیتوں کو بدل دیا، انہوں نے اپنی زندگی میں حالتوں کو بدل دیا. خدا شاہد ہے ریسرچ ہوگی اور ایوولوشن کی تھیوری تبدیل ہو جائے گی. آپ کہیں گے یہاں شکل بھی نہیں بدلی، آپ سمجھیں، یہاں فیس نہیں بدلا، پتھر رہا. چارلس ڈارون ایوولوشن کی تھیوری میں وہ آپ کے قد و خال کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بچے بیٹھے ہیں یہاں پہ فلم بنانے والے، ایک پوری تہذیب ہے مارفنگ کی. اب وہ مارفنگ کا مطلب کیا؟ مارفنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ طے کر دیں نکات، یعنی اسپیس میں نکات کو طے کر دیں اور اس کے بعد کہیں ایک نقطے سے دوسرے نقطے کا سفر تبدیلی کیا ہے انسان میں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مارفنگ ہوتی چلی، ایک وقت آیا آپ نے یہ جانور تھا یہ انسان بن گیا. میں عرض کر رہا ہوں ان کو انٹروڈیوس کریں جس مغرب میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو بتائیے جا کے کہ وہاں پہ طبیعت بدل دیتے ہیں، حالت وہی ہے، یعنی پتھر ہی ہے. پتھر اپنی حالت میں وہی پتھر ہے. دیکھیے کیا عرض کر رہا ہوں میں، کیا عرض کر رہا ہوں. نصارائے نجران کچھ ہستیوں کو دیکھ کے کہہ رہے اگر یہ مقابلے پہ آ جاتے تو یہ پہاڑ یہاں سے سرکنے لگتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہاڑوں کی
حالت نہیں ہے یہ. پہاڑوں کی حالت کر دی جاتی ہے, ہوتی نہیں ہے. اپنی جگہ پر میخیں ہیں یہ زمین کی, یہ زمین کی میخیں ہیں, یہ گڑی ہوئی ہیں. اسی لیے اچھے یعنی اگر میں آپ سے کہوں آرکیولوجسٹ اگر آپ اس فن کو جانتے ہو اور اگر آپ آ جائیے یعنی اربن ڈیولپمنٹ کے لوگ جہاں بیٹھے ہوں وہ یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کبھی بھی آپ اس طرح سے جو پیوست اسٹرکچرز ہیں زمین کے ساتھ جو ہیں آپ ان کو بلو نہیں کرتے, آپ ان کی حفاظت کرتے ہیں, آپ ان کو رکھتے ہیں یہ سمجھ کے کہ کہیں زمین اپنا مدار نہ بدل دے. زمین کا اپنا ایک مدار ہے, ایک خاص مدار ہے زمین کا, ایک بیلنس ہے زمین کا. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں نصارہ نجران دیکھ کے کہہ رہے ہیں اگر چاہیں تو زمین کے بیلنس کو بدل دیں گے, یہ زمین کے بیلنس کو بدل دیں. یہ جو بچے آئے آپ نے ان کو بچہ کہا, کوئی آئی آپ نے اس کو لڑکی کہہ دیا, کوئی آیا تو اس کو بھائی کہہ دیا. ارے بھائی یہ رشتوں ناتوں کی گفتگو نہیں ہے, یہ وحدت پر گفتگو ہو رہی ہے, وحدت پر. جو زمین کو قائم کرنے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اگر اب ان کی نافرمانی ہو گئی تو زمین اپنی مزاج کو بدل دے گی. کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا کربلا کے میدان میں, تقریر ختم ہو گئی. کیا کچھ نہیں. میرے بڑوں نے تقریریں کی ہیں, بزرگوں نے تقریر کی ہے, علماء نے تقریر کی ہے. یہاں بیٹھے ہیں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے تقریروں کو سنا ہے. انہوں نے کہا ہے کیا چاہتے تو آسمان سے پانی نہیں برستا, کیا چاہتے تو فرات آپ تک نہیں آتا. یعنی کیفیت وہ دریا ہے, وہ نہر ہے, وہ رود ہی ہے, سب کچھ اپنے مقام پر ہے. مگر یہاں کون ہے یہ دیکھنا ہے. یہاں ہے حسین, یہاں ہے حسین. یعنی ملک آئے اور اپنے جسم کو مس کر کے چلا جائے, آئے معذور و مفلوج اور جائے ایسے انداز سے کہ آپ یہ کہیں فقط یہ نہیں یعنی فلاح پا گیا, مفلوح فلاح پا گیا. یہ وہ ہستی ہے. ارے کہاں نہیں آزمایا, کہاں حسین کو نہیں آزمایا, کہاں حسین کی آزمائش نہیں ہوئی. گہوارے میں ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ فرشتے نے امان پائی, کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو نانا کی آغوش میں آ گئے, اور آغوش میں آئے تو کہا کہ نہیں حسین اب چلنا ہے, میدان میں چلنا. تو میدان میں چلنا حسین کی سیکنڈ نیچر ہے. اس کو پریشان نہیں ہونا, کبھی گھبرانا نہیں کہ میدان نہیں دیکھا ہے حسین نے میدان دیکھا ہے. تو جو کم سنی میں توحید پر گواہ بنے تو 57 برس کی عمر میں توحید پہ گواہ نہیں بنے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی تبدیلی ہوگی کیا؟ فطرت میں تبدیلی ہو جائے گی؟ نہیں, حسین کی فطرت ہے, یہ حسین کی فطرت ہے. حسین کی کمپوزیشن ہی ایسی ہوئی ہے کہ جس میں ہمیشہ توحید پر, جو توحید پہ گواہ ہوتا ہے نا وہی توحید کو بچاتا ہے. ورنہ آپ کو تاریخ اسلام میں سو کالڈ کہیں کوئی یہ دوسرا نام نہیں ملے گا انہوں نے توحید کو بچایا. بے شک. میں عجیب بات کر رہا ہوں آپ سے, آج بہت عجیب بات کر رہا ہوں اور زیر آسمان گفتگو ہو رہی ہے. کہیں دوسرا نام نہیں ملے گا, انہوں نے توحید کو بچا لیا. حسین کی ذات کے ساتھ جب یہ آتا ہے نا فقرہ جچتا ہے, یہ جچتا ہے. یہ ہے کہ جو گواہ بنتا ہے نا توحید پہ وہی بچاتا بھی ہے توحید کو. جنہوں نے بیچ سے کلمہ پڑھا ہو وہ کیا بچائیں گے دین کو؟ 50 برس کی عمروں میں آ کے کلمہ پڑھتے ہوں, آپ ان سے کہیں کہ یہ ہے رکھوالے. ارے یہ رکھوالے نہیں ہیں, یہ چوروں کے حوالے چیزیں رکھوائی نہیں جاتی. ہمیشہ یاد رکھیے, اس کو زیادہ کمپلیکس ایشو نہ بنائیے. میں اسی لیے گھبراتا نہیں, میں الجھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی یہ کہتا ہے کمپرومائز. یہ لفظ ہی نفرت ہے مجھے, اس لفظ سے نفرت. اس لفظ نے کیوں نفرت ہو گئی؟ آپ یہ کہیں نفرت ہونے کی وجہ ان کی طرف ریفر کیا جاتا ہے تو نفرت ہو گئی. لفظ تو اچھا ہے, لفظ میں یقین جانیے, لفظ میں اگر آپ کہیں فی الحقیقہ اس لفظ میں برائی نہیں ہے, لیکن چونکہ نسبتیں ایسے ویسوں کی طرف دی جاتی ہے تو لفظ اپنے مزاج کو کھو دیتا ہے. لفظ نے کھو دیا, اپنے مزاج کو کھو دیا. میں محبت کے اثر کو کم اس لیے نہیں پاتا ہوں کہ میں نے ان سے وابستہ رکھا ہے. جب میں نے اس لفظ کو ان سے وابستہ کر دیا تو اثر نہیں کھوئے گا اب یہ لفظ.
اس لیے کہ میں نے ان کے یوں سمجھ لیجیے کہ دامن کو پکڑ لیا ہے اس لفظ کے ساتھ. جزاک اللہ. اور میرے لیے یہ وقتی نہیں ہے, یہ وقتی نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہے اور کل نہیں ہے, نہیں, اسی لیے نہیں, میں اس کو انتہائی تنفر سے کہتا ہوں کہ میں اس لفظ کو استعمال ہی نہیں کرتا, اور کرتا ہوں تو ان نفوس کو سامنے رکھ کے استعمال کرتا ہوں, اس لیے کہ میرے لفظ کو کوئی اعتبار تو دے, میرے لفظ کو کوئی معتبر تو بنائے, میرے کلام کو تو کوئی مؤثر بنائے. میں بدلتا رہوں موقف کو تو کہاں میرے کلام میں اثر آئے گا, کہاں میرے تکلم میں تاثیر پیدا ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. میں نے جیسے کہ آپ جتنے بیٹھے ہیں نا, آپ نے حسین کے دروازے پہ اپنے آپ کو فنا کر دیا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اب آپ کسی اور کے ہو نہیں سکتے. رات کی تاریکی میں ذرا ہلائیے, بازو ہلا کے غیر نام لیجئے, غیر نام لیجئے. اس غفلت کے عالم میں, سونے کے عالم میں بچہ اٹھا کے آپ سے یہ پوچھے گا یہ کیا نام لے لیا, کیا بات ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے, تو وہ نام ہے حسین ابن علی. بے شک بے شک. حسین ابن علی کا نام, جس نے توحید کو بچایا, جس نے وحدت کی حفاظت کی, محافظ ہے, حافظ جمعیت خیر الامم. یہ ہے حسین ابن علی. اپنوں نے بھی کہا, غیروں نے بھی کہا, کسی کی ضرورت نہیں ہے, عمل سے بتا دیا. اور جب عمل سے بتا دیا تو پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ 18 برس کا ہے, یہ نہیں دیکھا کہ یہ 13 برس کے قاسم ہیں, یہ نہیں دیکھا کہ یہ 9-10 برس کے اون محمد ہیں, یہ نہیں دیکھا یہ 32 برس کا عباس. اس لیے کہ معاملہ توحید کا ہے, یہ تو توحید کا ہے, یہ تو توحید کا ہے. اس راہ میں قربان کرنا ہے تو کر دوں گا, مگر رکنا نہیں ہے. پر کر دیا. یہی تو حیرت تھی اس دربار یزید میں. تقریر ختم کر رہا ہوں, 5-7 دقیقے لوں گا. یہی تو حیرت تھی. یزید کا دربار ہے, سر رکھے ہوئے ہیں, کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں کہا. ایک مرتبہ بس اتنا کہا, کیف صنعتم بہم. کس سے کہا یہ؟ قاتلین کھڑے ہیں سب کے سب, جنہوں نے قتل کیا ہے. حسین اور آل اولاد کو قتل کرنے والے ایک جگہ کھڑے. کہا تم نے ان کو لڑائی میں کیسے پایا؟ ظاہر ہے میں نے کیا کہا آپ سے, پورا دربار آپ کے سامنے ہے. 700 کرسی نشین 700 ہیں. ذرا سا تاریخ میں آپ جب چلے جائیں تھوڑی سی دلچسپی کے ساتھ, تو وہ تنہا 700 کرسی نشین نہیں ہے, ایک ایک کے پیچھے ایک خادم بھی کھڑا ہوا ہے. اس لیے کہ وہ تو بڑے مرتبے کا آدمی ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہے. وہی تو ہے نا اس کے لیے کہ اگر وہ اٹھتا ہے تو اس کی کرسی آگے پیچھے کرنا, دائیں بائیں دیکھنا. ہر آدمی آیا ہے ایک حاجب کے ساتھ, اپنے خادم کے ساتھ. 700 کرسی نشین اس کے پیچھے ہیں. ظاہر کے سلیبز ہوں گے نا, ظاہر کے کہیں حبش سے لائے گئے ہوں گے, ظاہر کہیں کسی زنجبار و زنگبار سے لائے گئے ہوں گے نا. سبھی تو دیکھ رہے ہیں. اس نے یہ پوچھا کیف صنعتم بہم, کیسا تم نے ان کو پایا؟ تم نے لڑائی کی, کیسا ان کو پایا, کیسے لڑے گے, کچھ تو بتاؤ. ظاہر ہے اس نے جب پوچھا تو اس کا حق بنتا تھا, اس لیے کہ اس کو یہ دنیا کو بتانا تھا, مگر اس کو کیا معلوم کہ جواب کیا آئے گا. کیسا پایا؟ ایسے پایا کہ جب یہ لشکر آیا ہے تو ہم نے اس لشکر پہ 7 محرم سے تو پانی بند کر دیا تھا, اور پھر یہ لشکر گھرتا چلا. 9 محرم کو سارے لشکروں نے دستوں نے اس کو گھیر لیا تھا. اور جو 10ویں تاریخ تھی یزید, صبح سے ہمارے کام ایک کے بعد ایک آ رہے تھے. مگر بات یہ ہے یزید, یہاں سے ان کے پاس سے اگر ایک نکلتا, ہمارے پاس سے سینکڑوں نکلتا. یہ کمپوزیشن بتائی ہے اس نے اس دن کی. اور کہتا ہے ایک نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ سارے قاتلین نے اپنی زبان میں یہ کہا کہ جب بات آئی 18 کی اور اہل بیت میں یعنی بنی ہاشم کے جب 18 افراد رہ گئے تو صرف یہ بتائیں یزید کہ ان میں جو بھی عمر ہو
ہم نے ایسے جواں مرد کہیں نہیں دیکھے. دیکھیے علی اصغر تک کی بات ہے یہ کہ وہاں اگر تلوار نہ چلا سکے تو کم از کم ایک ایسا عمل کیا کہ منہ پھیر لیا ہے دشمن نے بھی. کہ یہ منظر ہم نہیں دیکھ سکتے. دشمنوں کا منہ پھیرنا ہی ان کی شکست ہے. ہمیشہ یاد رکھیے, آپ وار فیئر کو اگر جانتے ہیں, اگر آپ نے منہ پھیر لیا میدان میں تو آپ شکست پا چکے. کتنوں کا منہ پھیرا ہے علی اصغر نے, آپ کو معلوم ہے نا, کتنوں کا منہ پھیرا ہے علی اصغر نے. تبھی تو کہا کیا چاہتا ہے فرمایا کیا چاہتا ہے, سب چلے جائیں. تب وہ کہیں ہاں, مگر ہم نے یہ دیکھا یزید صبح سے لے کے دوپہر تک اور اس وقت تک جب اہل بیت نہیں آئے, ہم نے کبھی حسین کو مزمحل نہیں پایا. ہم نے حواس میں اختلال کو نہیں دیکھا تھا. ہم نے کبھی اس طرح حسین کو نہیں دیکھا تھا کہ حسین اپنے حواس کھو چکے. مگر یہ جو سر رکھا ہے نا, یہ 18 برس کا علی اکبر, یہ علی اکبر کا سر ہے یزید. جس وقت یہ بچہ گھوڑے سے گرا ہے, جس وقت یہ بچہ گھوڑے سے گرا ہے اور اس نے بس یہ کہا ہے یا ابتا ادرکنی, بابا میری مدد کرو, بابا میری مدد کرو. یہ آواز بلند ہوئی. حسین ابن علی کو ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ گھوڑے کو ایڑ لگائی, بیٹے کی لاش پہ پہنچے. ایک مرتبہ گھوڑا رکنے بھی نہ پایا تھا کہ آپ پشت فرس سے پوری زین کو لیتے ہوئے کربلا کے میدان میں کود پڑے. دوسری کیفیت یہ تھی, ایسا لگتا تھا جیسے حسین دیکھ نہیں پاتے ہو. وہ کہتے تھے علی اکبر ایک مرتبہ پھر آواز دو, ایک مرتبہ پھر آواز دو, ایک مرتبہ میری جان مجھے پھر پکارو. جہاں سے آواز آتی حسین چل کے نہیں گھٹنوں کے بل جاتے تھے. بیٹے کی لاش پہ پہنچے یزید, پہلی مرتبہ میں نے دیکھا اور پہلی مرتبہ ہم سب نے دیکھا کہ حسین بے ہوش ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. اب جب ہوش میں آئے تو ایک مرتبہ تو یہی کہتے تھے علی ایک مرتبہ اور آواز دے دو, علی ایک مرتبہ اور پکارو. مگر یزید یہ حسین کی آواز ختم نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ الٹ کے ایک بی بی آ گئی اور کہتی تھی علی اکبر مجھے پکارو, علی اکبر مجھے آواز دو, علی Ya Hussein, Ya Hussein.